عہد جدید میں سے نئے عہد نامہ میں سے متی کے مطابق انجیلی بیان اس کا 13واں باب نکالیں گے۔ متی رسول کے مطابق لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 13واں باب، اور ہم اس کی پہلی آیت سے لے کر آج ہم بیج بونے والی تمثیل پر بات کریں گے۔ کیا کریں گے جی؟ اور اس کے اندر کلام کے روحانی عقدوں کو، گہرائیوں کو سمجھیں گے، کیا اس کے اندر پنہا ہے۔ آج ہم اس پیسج میں سے جانیں گے۔ آئیے 13ویں باب کی پہلی آیت کو ذرا غور سے ٹھہرا کے پوری توجہ کے ساتھ جو پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیے، جو سن رہے ہیں ان کے بارے میں کلام کہتا ہے کہ وہ کان لگائیں اور سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ 13ویں باب کی پہلی آیت کیا لکھا ہے؟ اچھا، یہ بڑی غور طلب ہے، لکھا ہے اسی روز۔ کیا؟ یعنی کچھ ہوا ہے اور کسی بات کا تسلسل جاری ہے۔ اسی روز یسوع گھر سے نکل کر، یعنی ایک خاص گھر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جھیل کے کنارے جا بیٹھا۔ اسی روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا، اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی، اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں کہ دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگائے، اور جب سورج نکلا تو جل گئے، اور جھڑنا ہونے کے سبب سے سوکھ گئے، اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بھر کر ان کو دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، اور کچھ جس کے کان ہو وہ سن لے۔ جس کے یعنی یسوع چاہندا سی اے گل دے اتے ذرا فوکس کیتا جائے، جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور اونچی آواز سے کہہ دیجئے گا آمین، پوری پوری قوت سے کہیے گا ہیلیلویا۔ پرانے عہد نامہ میں کم تمثیلیں ہیں اور نئے عہد نامہ میں زیادہ تمثیلیں ہیں۔ اس وجہ سے ابھی اس کی جو ترتیب ہے اس کو اس طرح شیڈول دیا گیا ہے، ہماری جو 2 تمثیلیں ہوں گی وہ نئے عہد نامہ میں سے اور ایک پرانے عہد نامہ میں سے ہوگی، تاکہ سیریز میں ساتھ ساتھ ہم پرانے عہد نامہ کے ساتھ بھی جڑے رہیں آمین۔ یہ تمثیل بہتوں کو زبانی یاد ہوگی، بیج بونے والے کی تمثیل، بہتانوں کیونکہ بچپن سے سن رہے ہیں، پر آج ہم سمجھیں گے اور اپنی زندگی پر غور کریں گے۔ یہ تمثیل میں کہاں کھڑا ہوں؟ کیا غور کریں گے؟ میں کہاں کھڑا ہوں اور میں کس جگہ پر کھڑا ہوں؟ ذرا اس تمثیل کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات ذرا کلام کو کھولا رکھیں، اپنی نظریں کلام کی طرف بھی لگائیں، میری طرف بھی لگائیں، تاکہ ہمارا کنٹیکٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا تو ہم زیادہ سیکھیں گے آمین۔ تو جدا دھیان ایک پاسے نہیں نہ ہوندا وہ کچھ بھی سیکھ نہیں سکدا۔ اے تمثیل دے وچ اج ساریاں گلاں ہون گیاں جدے نال اسی دو چار اور جڑیاں ساڈی برکت نوں اور ساڈی تبدیلی نوں روک رہیاں نے۔ 13ویں آیت دے اندر پہلی آیت کی لکھا ہے اسی روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا۔ بائبل مقدس کے بہت سے مفکرین، سکالر کہتے ہیں کہ یہ جو گھر تھا نا،
یہ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ 12ویں باب کے اندر یسوع مسیح کو یہودیوں نے رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اس پر ایمان لانے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. کیا کر دیا؟ اور اس گھر کے اندر بڑا کچھ ہوا تھا. میں آپ کو ہوم ورک دیتا ہوں، اپنے گھر میں جائیے اور یہ مت کہیے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان سے 15 منٹ، آپ کا حق بنتا ہے، آپ سٹرگل کرتے ہیں ان کے لیے، ان کو زبردستی بٹھائیں، انہیں کہیں پادری صاحب نے کیا سی 12واں باب کھول کے دسو ذرا. آپ نہیں پڑھے لکھے پر خدا کا شکر ادا کریں، اب آپ کے پاس بہانہ نہیں ہے. اس گھر کے اندر یسوع نے ایک بدرو گرفتہ کو شفا دی اور کہا جا تیرے گناہ کیا ہوئے؟ معاف ہوئے. اس پر بڑا شور مچا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ معاف کر سکتا ہے؟ اور یسوع مسیح نے ایک بڑی لمبی ڈیٹیل دی. اب یسوع اس گھر سے نکل جانا اور جھیل کے کنارے آنے کے بارے میں کلام کے خادم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح اس بات کو کہہ رہے تھے کہ اب وہ اپنے گھر کے اندر نہیں، اب وہ بہت سی قوموں تک کلام لے کر جائے گا. آمین. یعنی یہ تمثیل جو ہے ایک خاص نقطے کے ساتھ شروع ہوتی ہے. اسی روز یسوع گھر سے باہر نکل آیا، یعنی یسوع نے اسرائیل کو چھوڑ دیا اور یسوع مسیح میرے اور آپ کی تلاش کے اندر چلا گیا. آمین. یعنی یسوع بہت سی قوموں امتوں کی تلاش کے اندر آ گیا. اور یہ گھر سے نکلنا، اور ویسے بھی گھر سے نکلنا تو بنتا تھا، کیونکہ کیا لکھا ہے جب ہم یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں پڑھتے ہیں، وہ اپنوں کے گھر آیا ہے. کیا کیا؟ اور اس کے اپنوں نے اس سے قبول نہ کیا. جب اپنے گھر والے قبول نہ کریں تو پھر باہر نکلنا بنتا ہے. جب گھر والے تو اپنوں نے قبول نہ کیا، اپنوں نے یسوع کو رد کر دیا، وہ ایمان نہ لائے. اور انہیں پیچھے کل بڑا لوجک آپ کو نظر آئے گا. میرے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں بہت سی چیزوں کو بہت زیادہ کھول سکوں، میں اس تمثیل کی طرف آنا چاہتا ہوں. اور لکھا ہے کہ وہ جھیل کے کنارے جا بیٹھا. اب یہ جو 13واں باب ہے یہ بڑا غور طلب چیپٹر ہے، اور اس کے اندر 7 تمثیلیں. اس چیپٹر کے اندر کتنی؟ 7. اب یسوع پہلے گھر والوں کو خوشخبری سنا رہا تھا. کیا نام سنا رہا سی؟ پر گھر والے جڑے سن نا بڑے سخت سن ہیں. وہ اپنے ذہن کے اندر تھے. کبھی کبھی گھر والے بڑے سخت ہوتے ہیں اور وہ چیزوں کو قبول کرنا نہیں چاہتے، وہ ان باتوں پر ایمان نہیں لانا چاہتے. یہ یسوع نال بھی سی ہیں، گھر دے نہیں سمجھانا مشکل سے کیے، گھر والوں کو ہی، اپنوں کو ہی سمجھانا مشکل تھا. لیکن یسوع مسیح نے یسوع نے اس 13ویں باب میں 7 تمثیلیں کہیں. کتنی کہیں؟ 7. اگر آپ گھر میں جا کے پڑھیں تو اس میں 7 تمثیلیں نوٹ کر لیں جو نوٹ کر رہے ہیں. اس 13ویں باب میں یسوع مسیح نے بیج بونے والے کی تمثیل کہی پہلی. دوسری یسوع نے کڑوے دانوں کی تمثیل کہی. اس نے رائی کے مثال دی، رائی کے دانے کی مانند. چوتھی خمیر کی مانند. پانچویں چھپے ہوئے خزانے کی مانند. پانچویں کون سی تھی؟ چھٹے قیمتی انمول موتی کی. اور 7واں کھیت میں چھپا ہوا خزانہ. اب یہ جو 7 تمثیلیں تھیں، یسوع مسیح نے اپنی پوری ان تمثیلوں کا جو بھید ہے نا، ان کے اندر جو ریویلیشن ہے آنے والے دنوں میں، یہ 6 تمثیلیں. آج پہلی تمثیل تو ہم 13ویں باب سے کر رہے ہیں، بیج بونے والے کی تمثیل. آنے والے دنوں کے اندر ہم ان 6 تمثیلوں پر بھی بات کریں گے. لیکن میں ذرا اس کا تھوڑا سا آپ کو اس کا پس منظر بتا دوں. یہ 7 تمثیلیں جو ہیں یہ یسوع مسیح کی موجودہ خدمت، بولیں کیا، یسوع کے آسمان سے صعود کے بعد کے حالات، اور یسوع جب دنیا میں آئے گا تو کس طرح انصاف کرے گا، کس طرح اپنی عدالت قائم کرے گا. آمین. یعنی یہ ساری باتیں ان 6 تمثیلوں کے اندر موجود ہیں. یسوع مسیح بیج بو رہا ہے، یہاں سے یسوع اپنی یعنی اپنے ہونے کا، یعنی اس 3.5 سالہ خدمت کا بات کر رہا ہے. اب یسوع مسیح نے کہا ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا. کیا ہوا؟ اونچی آواز میں، ایک بیج بونے والا. اب بیج بونے والے سے مراد اس وقت یسوع اپنی بات کر رہے تھے.
آج یسوع ان خادموں کی بات کر رہا ہے جو خوشخبری سنانے کا درد رکھتے ہیں، بوجھ رکھتے ہیں، وہ جو خوشخبری کی منادی کرتے ہیں، یسوع ان کی بات کرتا ہے، کیونکہ کئی طرح کے بیج ہیں۔ کیا ہیں؟ اج پادری اپنی خوشامدہ بیج زیادہ کلیسیاں وچ بوندے نے، کی کردے نے؟ وہ ہمیشہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں۔ پر یاد رکھیے گا، سچے خادم کی ایک نشانی سمجھ لے، آج پتہ نہیں کیوں لوگ جو ہیں وہ پیری اور مریدی اور پادریوں کو عالم نہیں، عمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ عمل سمجھتے ہیں بابے۔ عالم نہیں ہمیں دیکھنا چاہتے کہ ہم کلام کی بات کریں، ہمیں عمل دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں مرشد دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پادریوں کو کلام کے عالم سمجھ کر کلام سنے، کیا کریں؟ عالم بننے تھے۔ کیوں ہم نے ان کو عملوں کی طرف لگا دیا؟ کیونکہ عملہ جو دیہڑی چنگی ہے کہ یہ یاد رکھیے گا، اپنا بیج بوتے ہیں، اپنے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو یسوع سے دعا کرنا ذرا شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے وہ دوسروں سے دعا کرنا اپنی روٹین بنا لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں نہیں اے ہاتھ رکھے نہ ہے۔ خوشخبری کی منادی سنیے، کیا کیجئے؟ وہ یسوع آج بھی معجزے کرتا ہے۔ کیا وہ تیری دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتا؟ کیا وہ تیری سسکیوں کو رائے گا چھانے دے گا؟ کیا وہ تیرے آنسوؤں کی قدر نہ کرے گا؟ کلام کے دیوانے بنیے، کلام سے عشق لگا لیجئے۔ محبوب یسوع، جب آپ کے اندر کلام آ جاتا ہے، پھر آپ کے اندر شفا اور معجزے خود ہی جاری ہو جاتے ہیں۔ ہیلیلویا! یہ کلام مردہ ہڈیوں میں جان ڈال دیتا ہے۔ ہیلیلویا! جب قیامت ہوگی نا، جس دن یسوع آئے گا، تو جن ہڈیوں کے اندر کلام ہے نا، وہی کلام کو سنیں گی۔ کیا کریں گی؟ حزقیل کے کیا لکھا ہے؟ حزقیل کو اور کیا کہتا ہے؟ یاد رکھیے، خدا کا خادم کی خدمت کلام کی خدمت ہوتی ہے۔ کس کی؟ باقی سب چیزیں خدا کی بادشاہی کے لیے ہیں۔ آمین۔ کیا ہے؟ باقی سب چیزیں کیا ہیں؟ خدا کی خوشخبری کے لیے ہیں۔ آمین۔ ٹول ہے ہمارے پاس، ٹول ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اکثر جب شفا کی بات کرتا ہوں تو میں موسوں کے خلاف ہوں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، ٹیسٹامنی سے بڑی لائف پڑی ہے۔ اتنی گواہیاں ہیں کہ ایک عبادت کے اندر گواہیاں لیتے لیتے ہم تھک جاتے ہیں، لیکن ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یسوع کام کرتا ہے اپنا۔ آمین۔ اکثر کنونشنز پہ جاتے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ خدا کس قدر اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن چرچ کو میں نے ذرا کلام کی طرف رکھا ہوا ہے۔ کس کو؟ چرچ کو۔ اتوار دی عبادت جڑی ہے نا، ایک کلام سکھن دی عبادت ہے۔ کہہ رہی ہے اے ہاتھ 6 گھنٹے رکھ کے ٹائم ضائع کر کے تے گیت گا گا کے تے کلام ہے ہی کوئی نہیں۔ لکھا بیج بونے والا بیج بونے نکلا۔ بیج بوئیں کس کا؟ کلام کا، خوشخبری کا۔ لوگوں کی زندگیوں میں بیج بوئیں گے تو اگے گا۔ ہیلیلویا! اور یسوع بھی کیا کرتا تھا؟ عبادت خانوں میں تعلیم دیتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ یعنی آپ کو تعلیم کی سیریز یسوع کی عبادت خانوں میں ملے گی۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہم آتے ہیں، یہ اتوار کا دن جو ہوتا ہے نا، یہ مجمع جمع کرنے کا دن نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں وہ بڑے مجمع کا حصہ بن جائیں، اور آپ نہیں۔ اتوار کا دن ہوتا ہے ہمارا سکول ڈے ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو اسی پورا ہفتہ بچیاں نو سمجھا تھکنے، سکولوں چھٹی نہیں کرنی، تو یاد رکھیے آپ کا چرچ بھی سکول ہے، اتوں بھی چھٹی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اگر آپ اچھے مسیحی بننا چاہتے ہیں تو اچھے سکول کے اندر جائیے۔ کیا کیجئے؟ ہاں، ایسے سکول کا حصہ بنیے جہاں پر ٹیچر آپ کو سکھائے۔ جیسے ٹیچر دی نہ کئی دفعہ بچے شکایت کرتے ہیں، پاپا وہ ٹیچر آیا اس کی سمجھ نہیں لگ رہی ہے۔ تو جہاں نہیں سمجھ آتی وہاں نہ جائیے، وہاں جائیے جہاں آپ کو سمجھ آتی ہے، جہاں پر ذہن کی کھڑکیاں کھلتی ہیں اور کلام ہمارے اندر اترتا ہے۔ کلام کے ریویلیشن ہماری ہڈیوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اب بیج بونے والا جو ہے، اس وقت یسوع اپنی بات کر رہا تھا، اور آج جہاں جہاں کلام کے خادم خوشخبری کی منادی کرتے ہیں۔ کس کی؟
یسوع کی بادشاہی کی منادی ہوتی ہے۔ اب بیج بونے والا جب بیج بونے نکلا تو یہاں پر کلام مقدس میں ہم نے 4 طرح کی زمینوں کا، رویوں کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی زمین کون سی ہے؟ راہ کے کنارے والی، بولیں۔ اب ایسے فنگر کر سکتے ہیں، سنڈے سکول بننا ہے، بچوں کی مانی چلیں، پہلی کون سی؟ ہاتھ چوک کے ذرا، سب کوئی سب جو کیا جانتا ہے نا، تو جڑا اگے بچہ بھی کھڑا ہے وہ بھی منیا کرو، تاڑے اندر کلام پانا ہے نا، ہڈیاں دے وچ پانا ہے ذرا، ہے۔ پہلی کون سی؟ دوسری، تیسری جھاڑیوں والی، اور چوتھی اچھی زمین۔ اچھا، ان کا انجام بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں صرف جب ٹیچنگ دیتا ہوں نا، میں اب بڑوں کو نہیں دیکھتا، میں چھوٹے بچوں کو بھی دیکھتا ہوں جو سیکھ رہے ہیں۔ ان ٹیچنگ میرا مینٹلٹی یہ ہوتی ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک سب کلام سیکھ جائیں، آمین۔ ابھی یہ بچے کلام نہیں بولیں گے، لیکن شاید ہم نہ ہوں، لیکن ان کے منہ میں آپ کلام سنیں گے، کیونکہ کلام کبھی بے اثر واپس سنایا جائے تھے، ہیں۔ محنت جب ہم کریں گے تو خدا اس کا رزلٹ ہمیں دے گا، ہیلیلویا۔ بیج بوئیں گے تو ضرور اگے گا ایک دن، ہیلیلویا۔ بیج بوئیں گے تو، اس لیے بیج بونے والے ہی فصل کاٹتے ہیں، ہیلیلویا، آمین۔ اب پہلی زمین جو ہے یہ راہ کے کنارے والی ہے، کون سی؟ اب جس راہ سے ہم گزرتے ہیں، اگر آپ دونوں طرف کھیت ہوں، پنڈا تھاواں چو ہی سارے آنے آتے، وقت بھی پنڈا تھاواں چ کڈے ہے، پھر کھوکھڑ نے مینوں بلانا پی جاندا ہے۔ یہ مطلب ہے سب نو بلانا، نام میں سب دا لے جانا، پر میں کہنا کوئی غصہ ہی نہ کر دے۔ کھوکھڑ صاحب جدوں پنڈ جائیدا ہے، اور جڑا پیا کہندے نے انہوں، اچھا باقی زمین نرم ہوندی ہے تے جتھوں لوگ گزر رہے نے وہ زمین کی ہوندی ہے؟ کیوں سخت ہو جاتی ہے؟ چل اب یہ زمین جو ہے، یعنی ذرا میں گل سمجھانا چاہنا ہوں، ٹھیک ہے، جو رستے والی زمین ہوتی ہے وہ لوگوں کے پاؤں سے چل کیا ہو جاتی ہے؟ سخت ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے اندر بیج، سخت زمین کے اندر بیج نہیں جا سکتا، اس لیے اس پہ پہلے ہل چلایا جاتا ہے، نرم کیا جاتا ہے، پانی لگایا جاتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگیاں سخت ہیں، یعنی یہ ایسے لوگوں کی عکاسی کرتی ہے زمین، کیونکہ راہ میں رش ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ راہ میں لوگ آ رہے ہیں، لوگ، یہ زمانے کی بات ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، یعنی راہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اب کھڑے ہو جائیں اور آپ انجانے جاننے والے بہت سے لوگوں کو اگر آپ اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں تو رستے میں کیا لوگ آ بھی رہے ہیں اور لوگ، جو یاد رکھیے گا بندہ زمانے کو دیکھتا رہتا ہے وہ کبھی خدا کا کلام سمجھ نہیں سکتا، جو بندہ زمانے کو دیکھتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں وہ اس لیے کلام نہیں سمجھتے کیونکہ وہ کلام سمجھنا نہیں چاہتے، وہ سمجھتے ہیں وہ بھی یہ کر رہا ہے، وہ بھی یہ کر رہا، میں کل ہی تھے نہیں۔ وہ ایسی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہیں، وہ ہمیشہ کلام نہیں سمجھتے، وہ زمانہ دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ معاشرہ دیکھتے ہیں، وہ حالات دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی عکاسی کرتا ہے جو کلام، اور یہ جو راہ میں گرے ہوئے لوگ ہیں، یسوع نے کہا یہ کلام کو نہ سمجھنے والے لوگ ہیں۔ کس کو؟ کلام کو، یعنی جو بندہ کلام، یہ کبھی بھی کلام کو نہیں سمجھ سکتا، یہ ایسا شخص ہے جو لوگوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، زمانے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، انہوں کلام کدی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کوئی مر جائے او پرانیاں رسماں لے کے بہ جاندے، نہیں نک کٹی جاندی ہے بھائیں کلام نہ رشتہ تیرا کٹیا جائے، کی ہے؟ اور نہیں بھائی میں ہی تے صدیاں تو کر دیں آنڈے ہیں۔ وہ زمانہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ زمین ہے جو چل کے راہ میں سخت ہو گئی ہے، اس پہ بیج تو بکھوڑا گیا۔ اور ایسے شخص کی زندگی سے جو پرندے ہیں وہ کلام مقدس میں شریر کو، شیطان کو ظاہر کرتے ہیں، وہ شریر زمانے کی باتوں میں آ جاتا ہے، وہ ابلیس کی باتوں میں آ جاتا ہے، اس لیے وہ کلام نہیں سمجھتا، وہ لوگوں کی باتیں سمجھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ او دے سامنے لوکاں دیاں گلاں خاص نے، کلام تو زیادہ نے، ہم نے پیدل
یہ راہ کی بات ہو رہی ہے، وہ کلام کی راہ پہ نہیں چلتا، وہ دنیا کی راہ پر جا رہا ہوتا ہے۔ آج یہی تو مسئلہ ہے۔ ایسا شخص کیونکہ وہ کلام سمجھتا نہیں ہے، اور یاد رکھیے جب تک کوئی کلام نہ سمجھے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ جہاں پر آپ کے دماغ میں کلام نہیں بیٹھتا، ابلیس چاہتا ہے کہ لوگوں کا وقت ضائع ہو اور لوگ کلام نہ سمجھیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ان ایسے ماحول سے بچیے جو آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ جو بولے آپ کا۔ مجھے کئی دفعہ یقین مانے رونا آتا ہے، مجھے کئی دفعہ میرے آنسو، میرے اندر غیرت جھاگتی ہے یار کہ نہ چنگا موقع سی اے بندہ ذرا دل نال نیت نہ کلام سناندا تے کنے لوگ پھڑے جا سکدے سن۔ شدر میں ایک ڈیتھ پہ تھا، میں حیران ہو گیا کلام سنانے والے کی مرٹیلٹی دیکھ کے، دنیا کی باتیں سٹارٹ ہو گیا۔ کبھی خزانے موتیوں کی مثال دے، او مائی گاڈ، اور ہم سمجھتے ہیں بڑا ڈیسنٹ کام میں کی ہے۔ اور بھئی کلام ڈگریاں پڑھنے سے نہیں آتا، کلام خدا کا روح سکھاتا ہے، اور جس پر پاک روح ریویلیشن نہ کھولے وہ کبھی کلام نہیں سمجھ سکتا۔ اور ایم اے دی ڈگری بھی ناکام جے پاک روح نہ رشتہ ساڈا نہیں ہے۔ خدا یہ نہیں دیکھتا یہ ایم اے پڑھا ہے، یہ بی اے پڑھا ہے، یہ انگوٹھا لگاتا ہے۔ خدا دیکھتا ہے کون میرے روح کی بات سنتا ہے۔ خدا ہمیشہ روح القدس کے تابع رہنے والوں پر کلام کے ریویلیشن کھولتا ہے، اور جو شخص کلام کا خادم ہوتا ہے، جو کلام سے بھرا ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ پاک روح کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ وہ کتاب نہیں جو ایم اے پڑھے گا اور کھڑا ہو کے سنانا شروع ہو جائے گا۔ وہ میتھ میں بڑا اچھا ہو سکتا ہے، بیالوجی میں بڑا اچھا ہو سکتا ہے، پر تھیالوجی خدا کا علم وہی جانتے ہیں جن کے اندر خدا کا روح جنبش کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ جو پیدل والی زمین ہے، جو پرندے یعنی شریر ایسے لوگ دیکھیں، ایک بندے دی نا کلام بڑی اچھی ایگزامپل دیتا ہے۔ وہ شخص تھا حبشی کھوجا رسولوں کے مال کے اندر، جس کے بارے میں خدا نے فلپس کو کہا اٹھایا ہے، جا وہ انڈے آئی۔ جب وہ گیا تو کیا ہوا، کیا کر رہا تھا وہ ایک آیت نہیں، وہ جسایا نبی کا صحیفہ، یعنی بندہ بڑا ودیا ہے، کلام پڑھدا آندا ہے تے کلام پڑھدا جاندا ہے۔ کی ہے بولو، کہنا کتنا ودیا ہے، کلام پڑھدا آندا ہے تے کلام پڑھدا جاندا ہے، پر سمجھدا نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ کلام کے بڑے بڑے اچھے ریفرنس دے، سمجھتے نہیں۔ یہ کلام اس وقت تک لوگوں کی زندگی میں کام نہیں کرے گا جب تک کسی کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو فلپس نے جب گیا، روح نے اسے اٹھایا اور کہندا بھائی جو پڑھنا ہے سمجھنا بھی ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے میں کیسے سمجھوں جب تک کوئی نہ سمجھائے، ہیں بولے جب تک نہ سمجھائے۔ سمجھ لگ گئی کس کی؟ کلام کی۔ اور ابلیس یہی چاہتا ہے کہ ہم بس راہ والے ہوں، زمین ہر اتوار زمین بیج بکھیڑا جاتا ہے، اور شریر کیا کرتا ہے، اس کو چن لیتا ہے، اپنی خوراک بنا لیتا ہے، پرندوں کا فوڈ بن جاتی ہیں وہ چیزیں۔ اس لیے پہلی زمین جو ہے 15 منٹ رہ گئے ہیں، چلیں اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، تو اس کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اتنا صحیح، پہلی زمین جو ہے وہ ہے جو سخت لوگوں کی زمین ہے۔ کیا ہے؟ اور وہ صرف کلام کو نہیں دیکھتے، وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور زمین ان میں سیکنڈ زمین کون سی ہے؟ پتھریلی زمین۔ کون سی؟
اچھا یہ زمین کون سی زمین ہے؟ یہ زمین ایسی ہے جس کے اوپر مٹی کی لہر تو موجود ہے، کیا ہے؟ پر نیچے کیا ہے؟ آپ سمجھ لیں کہ نیچے پتھریلی زمین ہے، اوپر کیا ہے؟ مٹی کی لہر ہے۔ لہر سمجھتے ہیں آپ؟ سمجھ لیں اس کے نیچے آپ کو آدھا فٹ اوپر مٹی ہے، کیا ہے؟ اوپر مٹی ہے، نیچے کیا ہے؟ پہلی تو ساری سخت سی نا، لوگوں نے چل چل کے کیا کر دیا اس پر، وہ لوگوں کی باتوں میں، زمانے کی چیزوں میں آ کے کیا ہو گیا؟ وہ سخت ہو گیا، اور اس نے کبھی کلام سمجھنا بھی چاہتا ہے، اسے آواز آ جاتی ہے، وہ چھڈو یہ پہیاں دے گرجے کی رکھے آئی ہیں۔ وہ کبھی مشنوں کی زد میں آ جاتا، کبھی وہ دوستوں کی زد میں آ جاتا، وہ کلام اس لیے نہیں سمجھ سکتا، کیا ہے؟ وہ اپنا ذہن بھی بناتا ہوگا، نہیں میں نے عبادت پہ جانا ہے، لیکن زمانے کی روشوں پہ چلتا ہے نا، اس لیے وہ کلام کو فالو نہیں کر پاتا، کلام کو سمجھ نہیں پاتا۔ اوکے، اب یہ جو مٹی زمین ہے، یہ اس کے اوپر مٹی تو ہے، کیا ہے؟ بولے، لیکن صرف خالی لہر بنی ہوئی ہے، یعنی مٹی نظر آ رہی ہے پر مٹی نہیں ہے۔ نیچے کیا ہے؟ یعنی ایسا شخص ہے جو ظاہر میں کچھ اور ہے اور اندر میں کچھ اور ہے، کیا ہے؟ بولے، باطن میں کچھ اور ہے اور باہر کچھ اور ہے، یعنی مٹی یعنی دو شخصیات اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ زمین دو اپنے اندر فنکشنز رکھتی ہے، دو قسمیں اپنے اندر رکھتی ہے، اتے مٹی تے تھلے پتھریلی۔ اب ایسا شخص کے بارے میں کلام کہتا ہے، میں ایسے کہتا ہوں فن مولا کی یہ ہر فن مولا، اے روحانیاں چ بہ کے روحانی تے شیطانیاں چ بہ کے شیطانی ہیں، یہ روحانیاں چ تے گلاں کلام دیاں بلے بلے ہیں، پا وقت دیندا ہے، سن لو کلام دیاں گلاں ہیں، بالکل اس سامری عورت کی طرح جو کنویں میں پانی بھرنے آئے، اور یسوع جب بھی کوئی بات کرتا تھا اگوں ود آندی سی ہیں۔ یسوع کنویں دی گل کرے، ہاں اس کی ہسٹری میں جانتی ہوں، میرے باپ دادا پرستش کرتے تھے۔ اچھا میں اس دن ہیکل کا بیک گراؤنڈ آپ کو پڑھاؤں گا، یہ بڑے مزے کا بیک گراؤنڈ ہے اس کا، سامریوں کی تاریخ اور یہ چیزیں، یہ میں نے بڑی دیر سے نوٹ کی ہوئی ہیں، تو وہ ٹائم نہیں ملتا، اتوار کا دن ہوتا ہے تو پھر اس میں اتنا میں آپ کو پریچ کر سکتا ہوں، کاش آپ کے اندر خواہش ہوتی اور آپ کلام کے خاتموں کو نچوڑتے ہیں، بس وقت ہوتا، لیکن چلے خیر۔ تو بڑی اس کی یہ جو کنواں تھا، یعقوب کا کنواں، یہ سارا ایک بائبلی ایک بڑا بہت کچھ اس کے اندر ریویلیشن ہے۔ اوکے، اب یہ عورت کہاں سے آتی ہے؟ پر جب آئی بات کردار کی، جہاں اپنا بندہ بلا لیا، میں بے شوہر ہوں، ہاں تو ٹھیک کہتی ہے، تو کیا ہے؟ کیونکہ جس کے ساتھ تو رہتی ہے، تیرا نکاح ہوا ہی نہیں، اس کے ساتھ تو بے شوہر ہی ہے، سمجھ گئی؟ یعنی یہ دیکھیں، یہ ایسے لوگوں کی کاسی ہے۔ اس کے لیے ذرا دو حوالہ جات دیکھ لیں، جسایہ نبی کا صفحہ جلدی سے، کیونکہ پاکشہ بھی ہے اور مجھے بڑا مشکل ہوتا ہے کلام کو زیادہ کھولنا، لیکن چلیں جلدی سے دو حوالے میں مدد کرتے، پھر میں اس کو جسایہ 29:13 ذرا پڑھ لیں پہلے، 29:13 پڑھ لیں، جس کو مل جائے جلدی سے۔ خداوند فرماتا ہے کیونکہ یہ لوگ زبان سے کیا کرتے ہیں؟ میری نزدیکی، ہاں ہونٹوں سے کیا کرتے ہیں؟ میری، آگے، ان کے دل کیا ہے؟ مجھ سے، یعنی یہ اتوں مٹی دی لہر کی یہ اچھی ہے، جس کے اندر بڑی خوشی کے ساتھ کلام قبول کر لیا جاتا ہے، پر اندر کیا ہے؟ سخت ہے۔ آگے ایک اور والا پڑھ لیں، حزقیل 33 باب کی 31 آیت دیکھ لیں ذرا، حزقیل 33:31 دیکھ لیں، 31-31 جو بھی ہے۔ وہ امت کی طرح، یعنی خدا نبی کو کہتا ہے وہ بڑے اچھے بچوں کی طرح کیا کرتے ہیں؟ تیرے پاس آتے ہیں۔ بابا کیسے؟ یعنی خدا کے لوگ بن کر کیا کرتے ہیں؟ تیرے آگے بیٹھتے ہیں، آگے،
तेरी बातें सुनते हैं, यानी कलाम भी बड़े ध्यान नाल आगे, उन पर आगे, अपने मुंह से तो क्या करते हैं, बहुत मोहब्बत जाहिर, कैसे जाहिर करते हैं, कहां से, मुंह से, तो क्या करते हैं बहुत मोहब्बत, मगर उनका दिल लालच की दौड़ता है। यानी वो ऐसे लोगों की नुमाइंदगी है जो होंठों से बड़ी बड़ी रूहानी बातें करते हैं और कभी अपने अंदर जड़ नहीं रखते। इसलिए याद रखिए, ऐसे लोगों के बारे में कलाम कहता है कि ये जिस्म वाले लोग हैं। कौन से लोग हैं? पहला बंदा था तो कोई ताल्लुक ही रूहानियत नाल नहीं सी। पहला बंदा कौन है? जिदा और राह के किनारे बीज, राह के किनारे कोई बीज बखेरता नहीं है, राह के किनारे कभी कभी गिर जाता है, ऐसे हवा के साथ गिर सकता है। यानी इसके ऊपर किसान कोई भी बंदा जो बीज बोने वाला है, कभी राह के किनारे बीज नहीं बोएगा। ए वो बंदा है जिहड़ा फस गया किसी पादरी दे हाथ, किसी बर्थडे ते तुड़ गया तो दिल च भाएं खादम नूं गालां ही कटदा रहा, कट छट कलाम कर रहा है, कोई केक खाइए, कोई रोटी खाइए तो घर जाइए। ये वो ऐसे लोगों की नुमाइंदगी है। ये राह के किनारे कोई बीज नहीं बोता। ये वो बंदा जिहड़ा फोदगी ते फस गया है, ये वो बंदा है जो किसी फंक्शन में फंस गया, राह के किनारे वाला। ये कोई कलाम सुनो नहीं आया, ये फसन वाला है, क्योंकि हवा फेंकी ऐसे, जब बीज बोने वाले ने बोया, हो सकता है 2 दाने मांग गिर गए हो। ये कोई प्री प्लान बंदा नहीं। ये तो किसी महफिल में चला गया, रोटी दे चक्कर च फंस गया है, केक दे चक्कर च फंस गया, मिठे लोने छोला दे चक्कर च फंस गया है, या किसी निकाह के ऊपर ये फंस गया बेचारा। और साथ ही कहा, भाई जी साढ़े बच्चों को कलाम ना सुनाई, असी इन्हों बरकत वेखना नहीं चाहते। पूरी फैमिली को लगी होती है, 12 घंटे पार्लर वाले को दे दिए, 8 कहते नच पंजाबन है, टच पंजाबन है। तो कलाम की बारी आई, पादरी साहब 15 मिनट, आज 15 मिनट का रिजल्ट वेखो, उजड़े जे खानदान। ओ भाई, नच प्रोग्राम से निकाह नहीं होते, प्रोग्राम कलाम से होते हैं निकाह। जहालत देखो है। और कई लोग तो आके इतनी बेशर्मी पाई, सब डाटा रेट की है। तो मैं क्या जिन्हें पाला लेंदे हैं उन्हें मैनू दे दे, नाल ही मर गया। तू रेट पूछण दे ते पालर वाली तो बोते दे, फिर मैं तो खादम है। ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ, ਮੇਕਅਪ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਛੋੜਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਆਸਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਬਣਦਾ कि 24 घंटे वाले ਦਾ है। मैं क्या भाई ये बातें किसी और को सुना, ये खुदा का मनसूबा हम पूरा करते हैं। बंदा सही में बता रहे हो कि बंदा आ गया, भाई सब रेट की है। फिर उन्होंने मैं फिर पूरी गल को सुनाई, फिर नहीं आया। अब भाई सीधी गल कर यार, की तरीका है खादमां नाल गल करन दा। तो रेट सानू पुछण दे। पहली मुलाकात थी ना, इसलिए ज़रा उसको फिर थोड़ी तबीयत, मैं क्या फिर जिन्हें लथ जाना 24 घंटे वाली का बहुता है, तो साडा तो लाइफ टाइम काम है ना। वेखो है, असीं तो निकाह कर देना है, तो धोन नाल तो नहीं लथ जाना। निकाह नामा धुप गया फिर भी नहीं जान छुटनी, ऐसा काम है। हाँ मैं गल समझा कि नहीं। कईयां दा धुप जे ना, मुँह धुप गया तो मेकअप लथ गया, ये धुपना भी नहीं जान छुड़नी, ठीक है, ये मरना ही जान छुड़नी है, ठीक है। तो ये लाइफ टाइम काम है, इसलिए आगे बढ़िए। ये शख्स जो है जो पथरीली ज़मीन वाला है, ये डबल पर्सनैलिटी है। क्या है? ये कलाम इनू आंदा है, पर ये अंदर जड़ नहीं। ये थोड़ी सी मुसीबत, थोड़ी सी तंगी, थोड़ी सी धूप बर्दाश्त करता, और क्या होता है, ये कभी भी कलाम के लिए जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे बढ़े जल्दी से। और कुछ झाड़ियों में गिरे, क्या हुए? बोले बोले क्या हुआ? कुछ झाड़ियों में गिरे, और क्या हुआ? अच्छा, ये तफसील जो है ना, किस तरह मैं पूरी सीरीज शुरू करांगे इस तो बाद ना, ये 4 ज़मीनों के बारे में 4 इतवार करूँगा, ठीक है। बड़ा मज़ा आएगा रूहानी तौर पर, लेकिन आज सिर्फ हाईलाइट ले लें, ठीक है। लेकिन इंसाफ फिर भी करूँगा, गल पल्ले पै जाए, ठीक है। ये नहीं है कि ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा थोड़ा ज़रूर, ठीक है। ओके, कुछ झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने क्या कर लिया? अच्छा, ये वो बंदा है, पहले कि हमने क्या बात की, साथ साथ पहला तो एवं फस गया ना, की कहते ने, ਉਹਨੂੰ ਖਾਦਮ ਨੇ ਕਲਾਮ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਛੱਟਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ وہ ਧੋਖਾ ਯਾਨੀ ਰਿਆਕਾਰ ਬੰਦਾ। ਕੌਣ ਸਾ? ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੀ ਹੈ? اس لیے کلام اس کے اندر کبھی جڑ نہیں پکڑتا، کلام کبھی وہ زبان تک ہی بس روحانی ہے۔ یہ جو شخص ہے نا، یہ جو جھاڑیوں میں بویا گیا ہے، یہ بندہ واقعی روحانی بھی ہے۔ یہ زمین جو ہے، اس نے کلام رسیو بھی کیا ہے، اس نے پانی کا بپتسمہ بھی لے لیا، یہ دعا بھی کرنا شروع ہو گیا، چرچ بھی آنا شروع ہو گیا، خدا کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا، کئی کئی گھنٹے خدا کی حضوری میں گزارنے والا بن گیا ہے، بڑا دعائیا جوش سے بڑھ گیا، یہ دعا کی قوت اس کے اندر کام کر رہی ہے، اور زمین اس کے اندر اگا بھی ہے، یہ کلام پر یقین بھی کرتا ہے، یہ کلام کی ساری باتوں پر آمین کہتا ہے۔ لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی کلام تو اس کے اندر ہے، سچائی تو اس کے اندر ہے، او خدا کی محبت تو اس کے اندر ہے، ساری چیزیں اس کے لیے ہیں، پر یہ بندہ جسم کی فکروں سے آزاد نہیں ہوا۔ کس سے؟ یہ جسم کی فکروں سے، دنیا کی فکروں سے آزاد نہیں ہوا۔ یہ خداوند کے ساتھ چلنا بھی چاہتا ہے، پر کی کرے اے روٹی دے چگر جو اتنا مصروف ہو گیا ہے، چلنا چاہتا ہے، پر کی کرے اے روٹی جڑی ہے وہ اینو اپنے ال کھچ لیندی ہے۔ کی کر دی ہے؟ روٹی اینو فکریں اس کو دبا دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں۔ یہ خدا کے ساتھ چلنا چاہتا، یہ اندر سے ٹھیک ہے، پر یہ فکروں کی زد کے اندر ہے۔ اس کو اور کیا ہے؟ کیوں وجہ ہے؟ کیونکہ اس شخص نے اپنے اندر سے وہ جھاڑیاں ختم نہیں کی۔ کئی دفعہ ہم اپنے اندر سے کچھ خوف رہنے دیتے ہیں، کیا کر دیتے ہیں؟ خدا پر یقین نہیں کرتے، خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، خداوند پر بلیو نہیں کرتے۔ یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو واقعی ہی سنسیئر ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کی فکریں جیسے وہ ذرا تھوڑا سا اٹھتے ہیں نا، کدی کدی کلام سن کے ہے نا، ذرا جذبات ہل دینے جن چھوڑا جاتا ہے، چھوہا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر آگ لگتی ہے کلام کی۔ پر ساتھ ہی کیا ہے؟ وہ چرچ کے اندر فیصلہ کرتا ہے، بھائی آج تو بعد میں خدا نہ کی کرنا ہے، انج چلنا ہے جی میں پہلا چلنا سا ہے، پر پھر جانا ہے تے پھر دنیا دیاں فکراں چونے پہ جانا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ایسے جن کے اندر، جن کو پتہ ہے سچائی کا، یعنی ایسا بندہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے خدا کا، ان کو پتہ ہے ساری چیزیں، ان کو پتہ ہے، لیکن جانتے ہوئے بھی وہ خدا پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے اندر سے یہ فکریں اور جھاڑیاں کاٹنے میں ناکام رہے ہیں۔ کیا ہے یہ جو جھاڑیاں جو ہے نا؟ کیونکہ دیکھیں کلام جب بیج بویا جاتا ہے نا، تو سب سے پہلے زمین پر کیا کیا جاتا ہے؟ ہل کیوں چلایا جاتا ہے؟ تاکہ اس کے اندر سے کیا ہو، یعنی اس کو پہلے کیا، اس کا کیا مقصد ہے؟ زمین صاف کی جاتی ہے، نیڈ کی جاتی ہے۔ اس بندے نے کلام تو قبول کر لیا، پر اپنے اندر سے فکروں کو نہ نکالا ہے، دنیا داری کی چیزیں اس نے اپنے اندر سے نہ نکالی، اور اس کا رزلٹ کیا بنا کہ کلام کو اس جھاڑیوں نے دبا دیا۔ اوہو، پکا فیصلہ سی، نہ دعا نہیں چھڑنی، کی فیصلہ سی؟ پر پھر پانڈے آگے ہیں کیے بولو، پھر لالی مشین پہنو، وہ اتوار والے دن اے گایا کرو، کپڑے نہ دھویا کرو، دو چنگی طرح دھو دے ہیں، او ایس مشین چاہو، باقی بعد چو مشین اتھے بھی ذرا دھواؤ، اپنے آپ نے ذرا کلام چ دھوائی کر کے جایا کرو اپنی ہے، کیونکہ کپڑے صاف ہوتے ہیں نا دھونے سے نا، پہننے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تے چرچ دی واشنگ مشین سمجھ لو اینو، یہ آؤ تے پو تاکہ ذرا سب تپیے ہیں، ذرا فریش ہوئیے ہیں۔ ہم دنیا کی فکروں کے اندر، اچھی بات ہے، روٹی کی ضرورت ہے، ہماری نیڈ ہے، لیکن اتنا نیڈ نہ بنائیے کہ کلام آپ کے اندر دب کر رہ جائے ہے، آپ کی روحانیت دب کے رہ جائے، آپ کی خدا کے ساتھ محبت دب کر رہ جائے۔ اس سے نکلیے۔ چوتھی زمین کون سی ہے؟ اچھی زمین،
اب یہ زمین نرم تھی، یعنی ہم نے تیسری زمین اور چوتھی زمین کون سی؟ اچھی زمین. اور لکھا جب اس میں بیج بویا گیا، کیا کیا اس نے؟ 100 گنا، 60 گنا اور 30 گنا پھل لے کر آیا. ہیلیلویا. اچھی زمین وہ ہے جو خدا کے کلام کو ایمان سے قبول کرتا ہے اور وہ پھر اس کلام پر پکا یقین کرتا ہے. ہیلیلویا. آمین. کیا کرتا ہے؟ اس کلام کو وہ اپنی زندگی کے اندر اہمیت دیتا ہے اور بہت سا کیا لاتا ہے؟ پھل لاتا ہے. وہ بہت سا پھل لاتا ہے. آنے والے دنوں کے اندر کبھی اسی سیریز کے اندر میں نا کچھ چیزیں اور بھی آپ کے ساتھ کلام میں سے مجھے بوجھ مل رہا ہے، لیکن ابھی میں سیریز میں مصروف ہوں. پھلدار بندے کی پہچان، روح کے پھل جس کے اندر ہوتے ہیں اس کی پہچان پر بات کروں گا، تو ہم اور چیزوں کو کھولیں گے. تو اچھی زمین کون سی ہے؟ جو شخص کلام سنتا اور اسے اپنی زندگی میں عمل میں لاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یاد رکھیں، کلام پر یقین کریں. وقتی طور پر تو آپ کو شاید لگے گا کچھ بھی بہتر نہیں ہے، لیکن اس کا رزلٹ آپ کو ضرور ملے گا. ہیلیلویا. خداوند آپ کے لیے اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا. ہیلیلویا. 4 زمینیں 4 طرح کے لوگ ہیں. بولیں کیا ہیں؟ کہاں سے شروع کیا تھا؟ ہاتھوں کو اٹھائیں. 4 زمینیں. ایک کیڑے لوگ نے؟ جنہاں نو کدی کدی کلام مجبوری نہ سننا پی جاندہ وے. تھیم آپ کو تھیم تاڑے اندر پی جائے. ٹھیک ہے، تھیم صرف سمجھ لیں. پہلے کہنے نے جنہاں نو کدی کدی مجبوری نال کلام. یہ اج تینوں بھی سنان دی شومی لوڑ ہے. تھوڑا پیچھے ہو جا. لگتا ہے کو آیا تو آج کام کرنے والے بندہ خراب کرے گا تو پھر سمجھاواں گے کنوں ہے. پہلا کہنا ہے اے مجبوری والا بندہ کی یہ پائیں اندر پادری صاحب نو گالیں کٹدا ہوئے. اور میں نے سنا لوگوں کو ہے پادری صاحب تے پیائی جان ہی نہیں چھڑدا ہے، پیائی پیچھے گیا ہے تے کی کھڑا بھائی مجبوری پیچھے پہنا واسطے ہی ہے نا. ہن کی کریے جے تیرے پیچھے نہ پے تے میرے پیچھے موت لے کے پہ جانی ہے. لیکن اگر کاہن تلوار کو آتے دیکھے اور منع نہ کرے ہیں تو پھر اس کی موت کا ذمہ دار کون ہوا؟ کاہن ہوا. تو تے مر جانا ہے، پر میں کیوں کٹ کھاواں تیرے پیچھے؟ اس لیے میرا کام بتانا بنتا ہے. سیکنڈ، ریاکار بندہ اتوں کو جو ہوڑتے وچھوں کو جو اور. بولو کہ یہ دوسرا اچھی بولو، اچھی بولو. ریاکار اتوں گلاں رہانی تے اندروں پوری شیطانی. کی ہے؟ اتوں روحانی تے وچ شیطانی ہے. اور تیسرا کون ہے؟ جس نے واقعی کلام قبول کیا ہے پر دنیا کی فکروں نے کبھی اسے روحانی ہونے نہیں دیا. دنیا کی فکروں نے کبھی اسے عبادت کرنے نہیں دی. دنیا کی فکروں نے کبھی اسے حضوری میں رہنے نہیں دیا. آمین. اور چوتھا وہ بندہ ہے جو کلام قبول کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور بہت سا پھل لاتا ہے. ہیلیلویا. ہن اسی کیڑی زمین آ سیڑھیاں لتھ کے تھلے پتہ لگے گا. انہوں نے چھڑ دینے ہیں، اپنے نہ آپ ہی گل کر لینے ہیں. کی کر لینے ہیں؟ کی کر لینے ہیں؟ اپنے نال. ہاں اے رب جاندا ہے، وہی سب جاندا ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں کی ہاں تسی کی ہاں اے تے پھر تھلے لتھاں گے تے پھر کام کھلے گا. ہیں ٹھیک ہے. کی ہے؟ تھلے لتھاں گے تے پھر کام کھلے گا تے جو اندر ہے پھر ڈلے گا. کی ہے؟ کیونکہ جو گلاس دے وچ ہوئے گا انہوں ہلاواں گے تے کی نکلے گا؟ ہن دودھ دا گلاس ہوئے تے انہوں ہلاواں گے تے زہر دے پڑے گلاس چوں تے پانی والے چوں. یسوع نے کہا جو اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا آدمی بڑے خزانے سے بڑی چیزیں نکالتا ہے. آئیے خدا کے پاکیزہ کی جانب بڑھتے ہیں. آج خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند